بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اور جو دین لے کے آئے ہیں وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کی حقانیت اور اس کی فضیلت رب کائنات نے واضح فرما دی ہے۔ آج جو آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ علم اور اس کی فضیلت اور اس کے تقاضے۔ علم کے لیے کسی شاعر نے یوں کہا، فلاح فی اللہ کی تو میں بقا کا راز مجبر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ علم اس وقت آئے گا جب آپ اپنے آپ کو علم کے لیے فنا کریں گے، جب آپ اپنے آپ کو علم کے لیے مٹائیں گے، جب آپ اپنے اندر ان تمام چیزوں کو نکال پھینکیں گے جو علم کے راہ میں رکاوٹ بنے۔ جب تک یہ چیزیں نہیں جائیں گی اس وقت تک علم نہیں آ سکتا۔ دوسری چیز، جس آپ درسگاہ میں علم حاصل کر رہے ہیں اس درسگاہ کی عزت، اس درسگاہ کا احترام، اس درسگاہ کا ادب، اس درسگاہ کی حفاظت اپنی ماں، بہن، بیٹی سے بھی زیادہ عزیز ہونی چاہیے کہ کہیں ہماری وجہ سے ہماری درسگاہ پر کوئی انگلی نہ اٹھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ کا ادب، ان کا احترام، ان کی حیثیت کبھی بھی اپنے کسی عمل سے، اپنی کسی گفتگو سے اپنے اساتذہ کو کہیں آپ کی باتوں سے تکلیف نہ پہنچے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں ان کی بھی عزت، ان کی بھی حفاظت اور ان کو بھی سنبھال کے رکھنا، یہ بھی ایک طالب علم کے لیے لازمی ہے۔ یہ وہ شرائط ہیں جن سے علم آپ کے اندر بیٹھے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس ان کا ایک شاگرد آیا، کہا کہ میں سبق یاد کرتا ہوں، سبق بھول جاتا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا
کہنے لگے کہ میں نے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہوں. فرمانے لگے پھر بھی اپنے آپ کو چیک کرو. کچھ دنوں کے بعد پھر آئے, کہا میں نے چیک کیا ہے, میں کوئی گناہ نہیں کرتا. فرمایا کیا تم کسی کی غیبت نہیں کرتے, کسی کی چغلی نہیں کرتے, کسی کو پریشان نہیں کرتے, کسی کا مذاق نہیں اڑاتے, کسی کو تنگ نہیں کرتے؟ کہنے لگے یہ تو ہلکی پھلکی باتیں ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ایک طالب علم کے لیے یہی گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان معاملات کی وجہ سے اس کا حافظہ چھین لیتے ہیں. تو یاد رکھیں طلباء, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو علم حاصل ہو, آپ محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اسباب یاد نہیں ہوتے, یاد رکھیں کہ آپ اپنی ان چھوٹی چھوٹی حرکات و سکنات سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ سب سے پہلے علم کی راہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. اور بعض طلباء ان کی وجہ سے والدین کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں, ان کی وجہ سے اس مدرسے پہ انگلیاں اٹھتی ہیں, ان طالب علموں کی وجہ سے اساتذہ پہ انگلیاں اٹھتی ہیں. تربیت کے حوالے سے مدارس کی تربیت, اساتذہ تربیت, یعنی جو بھی نقص کسی طالب علم کے اندر آئے گا اس نقص کو, اس غلطی کو, اس کوتاہی کو ادارے کے ساتھ منسلک کیا جائے گا, اساتذہ کے ساتھ منسلک کیا جائے گا کہ یہ طالب علم فلاں مدرسے سے آیا ہے, حالت دیکھو کہ نمازوں کا خیال نہیں رکھتا, نمازوں کے اوقات میں نماز کا اہتمام نہیں کرتا, یہ طالب علم اس کے فلاں فلاں استاد ہیں, کیا انہوں نے ان کی تربیت نہیں کی؟ تو اس قسم کے جملے ادا ہوتے ہیں, لیکن طالب علم جوانی کے نشے میں انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمارے ادارے پہ انگلی اٹھے گی, ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمارے استادوں کی اوپر انگلی اٹھے گی. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمیں ہوش تک نہیں ہوتا کہ ہم سے کون کون سی غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ادارے کے اوپر حرف آتا ہے, ہمارے اساتذہ کے اوپر بات آتی ہے. تو عزیز طلباء, ان باتوں کا خیال رکھنا, ان باتوں کا لحاظ رکھنا تمام طلباء کے لیے لازمی ہے کہ سب سے پہلے ادارے کی عزت مقدس ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی عزت, احترام لازم ہونا چاہیے. جو طالب علم اپنے ادارے کی, اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کرتا, یقین جانیے تجربات کی روشنی میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ ہم نے کتنے ایسے طلباء دیکھے جو اپنے ادارے میں ذہین تھے, فطین تھے, اور ہمیشہ اول پوزیشن لیتے تھے, لیکن رب کعبے کی قسم کہ ہم نے ان کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھا, ہم نے ان کو فیکٹریوں میں کام کرتا ہوا دیکھا, اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے دور میں اپنی قابلیت کی وجہ سے, اپنی ذہانت کی وجہ سے اور اپنی ہوشیاری کی وجہ سے اپنے اساتذہ کے ساتھ بدتمیزی کی, اپنے ادارے کے انتظامیہ کے ساتھ بدتمیزی کی, جس کی وجہ سے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو ذلیل کر دیا. بعض ایسے طلباء ہم نے دیکھے ہیں جو انتہائی کمزور ہوتے ہیں, انتہائی پیچھے ہوتے ہیں, کلاس کے اندر, مدرسے کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, لیکن اپنے اساتذہ کی عزت, ان کا احترام, ان کے جوتے اٹھانا, ان کے کام و کاج میں آگے بڑھ کے جانا, ادارے کی انتظامیہ کا عزت, ان کا احترام کرنا, ہم نے ان کو
دیکھا ہے کہ ایک وقت آیا اللہ رب العالمین نے مدرسے کے اندر انہیں بہت ہی بڑی عزت سے نوازا. یہ ہے ادب اور احترام کہ اللہ رب العالمین نیچے سے اٹھا کے بلندی پہ پہنچا دیتا ہے. اور یہ ہے وہ جو اپنے اساتذہ کا ادب احترام نہیں کرتے, اوپر سے اللہ رب العالمین نیچے ذلیل کر دیتا ہے. تو عزیز طلبہ, ہم یہاں اپنے والدین کو چھوڑ کے آئے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آئے ہیں, اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں, حتیٰ کہ اپنے ماں بہن اور اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں آئے ہیں. یہاں آنے کا مقصد آپ کا صرف اور صرف علم حاصل کرنا ہو, جو آپ مقصد لے کے آئے ہیں. اور یہاں آ کر جو طلباء علم کی بجائے, مدرسے کی بجائے باہر اپنے معاملات رکھتے ہیں, اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہیں, یقین جان کے باہر گھومنے والے یا باہر معاملات رکھنے والے یا دنیاوی فوائد حاصل کرنے والے طلباء بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں, آپ کی اولین ترجیح وہ ہونی چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنا تعلق ادارے کے ساتھ, علم کے ساتھ, اساتذہ کے ساتھ, اپنے طلباء کے ساتھ, باہر کی جتنی بھی سوسائٹیاں ہیں, جتنے بھی معاملات ہیں, انہیں پسے پش ڈال دیں. ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. وہ تمام چیزیں آپ کے لیے, آپ کے علم کے لیے, آپ کی عزت کے لیے, آپ کے مقام کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. آپ باہر دکانوں پہ بیٹھیں گے, باہر لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں گے, یہ سب کچھ آپ کی عزت کے لیے, آپ کے علم کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ رب العالمین نے مجھے جو یہ موقع دیا ہے, یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہیں, یہ دل کے اندر سے نکلی ہوئی باتیں ہیں. 30 سال کا مشاہدہ ہے, 30 سال کے اندر بہت کچھ دیکھا, بہت بلندی بھی دیکھی, اور گرتے ہوئے بھی لوگ دیکھے, بلند ہوتے ہوئے بھی لوگ دیکھے. یہ اس کا نچوڑ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ محنت سے, لگن سے, نہ تو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیں, نہ اپنے ادارے کو دھوکہ دیں, نہ اپنے اساتذہ کو دھوکہ دیں, پھر جا کے علم حاصل ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے, آپ کو, ہم سب کو قرآن و حدیث کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.